أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل ستم نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا سر نہ ملا۔ ناظرین محترم 80 کلومیٹر کی مسافات طے کر کے ہم کربلا معلی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں بین الحرمین میں، جہاں ایک طرف امام حسین علیہ السلام ابا عبداللہ الحسین کا حرم مطہر اور دوسری جانب پیکر وفا عباس علمدار کا حرم مطہر ہے، یعنی ایک طرف وفا ہی وفا ایک طرف سخا ہی سخا۔ اور ناظرین محترم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے تمام زائرین بین الحرمین میں موجود ہیں۔ صرف ایک نسل، ایک مذہب یا ایک زبان سے تعلق رکھنے والے مومنین زائرین یہاں پہ موجود نہیں ہیں، بلکہ ہر مذہب، ہر نسل، ہر ملک اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے مومنین یہاں۔ کسی کے لباس کی کوئی اہمیت نہیں، کسی کے منصب کو کوئی غرور حاصل نہیں، اور کسی کو اپنے مال و دولت پہ کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر آنکھ ایک ہی در پہ نمدار ہوتی ہے، ہر دل ایک ہی عشق پہ دھڑکتا ہے، اور وہ عشق ہے عشق حسین، اور سب کی زبان پہ صرف ایک ہی شعار بلند ہے، وہ شعار ہے لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس۔ اور ناظرین محترم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مومنین ہر کوئی در حسین پہ موجود ہے، ہر کوئی در عباس پہ موجود ہے، اور ہر کسی کے دل میں صرف یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں زوار حسین بنا دے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، ہر کسی کی زبان پہ یہی دعا ہے۔ اور ناظرین محترم یہ وہ کربلا ہے جو زینب بنت علی نے بچایا ہے، اس کربلا کو حسین نے جس خوبصورتی کے ساتھ سجایا تھا اسی خوبصورتی کے ساتھ زینب بنت علی نے اپنے خطبوں سے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب عبیداللہ ابن زیاد نے دربار میں حضرت زینب سے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ کیسا پایا خدا کی مشیت کو، خدا نے تمہارے بھائیوں کو شہید کیا، خدا نے عباس علمدار کو شہید کیا، حسین کو شہید کیا، تو تم نے خدا کی مشیت کو کیسا پایا؟ زینب بنت علی یزید کے سامنے، عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے روئی نہیں، خود کو کمزور محسوس نہیں کیا، بلکہ زینب بنت علی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبصورتی ہی خوبصورتی دیکھی، میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ کربلا ہے جس کی تفسیر زینب بنت علی نے اپنے اس خوبصورت جملے میں کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے آج تک خدا کے حسن کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا جتنا حسن میں نے کربلا میں دیکھا ہے۔ تو ناظرین محترم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمام ناظرین کو اس خوبصورت مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو مومنین واقعا یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم ان تمام مومنین کی دعا قبول فرمائے۔ اور ہمارے بہت سارے مومنین نے، بہت سارے ناظرین نے خصوصی التماس سے دعا کہی ہے، ان کی جو بھی حاجات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بیمار ہیں، بے حق بیمار کربلا، ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور یتیمہ حسین کا واسطہ دے کے میں دعا کرتی ہوں کہ جو بے اولاد ہیں، جن کے دلوں میں اولاد کی تمنا ہے، پروردگار عالم ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اور خداوند متعال سے یہی دعا گو ہے کہ پروردگار عالم منجی بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام کی آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔